بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں ایسے معاملات پر جو میاں بیوی کو بعض اوقات ایک دوسرے کے قریب کر سکتے ہیں یا بعض اوقات دوریوں کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خاوند اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ خاوند سے محبت کرتی، مگر الجھن کہاں آتی ہے جب دونوں کے نزدیک محبتیں کسی ایسی چیز کا نام ہے جو ان کی ضرورت ہو سکتی ہے، جو ان کی خواہش ہو سکتی ہے، جو ان کی ترجیح ہو سکتی ہے۔ یقین کیجئے اگر محبتوں کو ہی محبت دونوں فریق مان لیں تو پھر شاید اس کا اظہار کرنا بڑا آسان ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں محبتوں کی تشریح اپنی اپنی ڈکشنری کے مطابق کی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بیوی کے نزدیک محبت بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کو مجھ سے محبت ہے، جو فیصلہ میرا ہے اگر آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو مجھ سے محبت ہے، جو میں مانگ رہی ہوں اگر آپ وہ دے سکتے ہیں تو آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ یہی رویہ بعض اوقات خاوند اختیار کر لیتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، غلط ہے وہ الگ بات ہے، اگر آپ اس کو قبول کرتی ہو تو آپ کو مجھ سے محبت ہے، اگر وہ قبول نہیں کرتی تو آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ میں یہاں پر یہ نقطہ بڑا کھلے لفظوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ محبتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ جس محبت میں خیر خواہی نہیں ہے، جس محبت میں خیر خواہی نہیں ہے وہ محبت نہیں ہے۔ وہ جنس کی بھوک ہو سکتی ہے، وہ اپنا کوئی مفاد اور ترجیح ہو سکتی ہے۔ مثلا اسی طرح کہہ لیں ایک خاوند اپنی بیوی کو بلیک میل کرتا ہے کہ جاؤ اپنے گھر سے پیسے لے کے آؤ، اگر پیسے نہیں لے کے آتی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اچھا جی، بیوی نہیں جا رہی، وہ خود پریشان ہے، میرے گھر کے حالات ایسے نہیں، وہ دے نہیں سکتے، وہ کمزور ہیں، آپ کی ڈیمانڈ غلط ہے، میں کہاں سے جا کے لے کے آؤں؟ تو خاوند یہاں پر یہ جملہ بولے، ہاں تجھے تو اپنے ماں باپ سے ہی محبت ہے، اگر مجھ سے محبت ہوتی تو تم اپنی عزت نفس کا خیال نہ رکھتی بلکہ دوڑتی چلی جاتی اور جا کے پیسے لے کے مجھے لا کے دیتی۔ یہ معیار اگر خاوند کا بن گیا ہے کہ تم میری ضرورت کو پورا کرو گی تو محبت کو ثابت کرو گی، نہیں تو تیری محبت درست نہیں۔ اسی طرح ایک فضول سی بات کی جاتی ہے کہ بھئی کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی اچھا اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ ایسا کرو کہ چھت سے چھلانگ لگا کے دکھاؤ، یہ کوئلے پڑے ہیں کوئلوں پہ ننگے پاؤں چل کے دکھاؤ۔ یہ کون سی بیوقوفیاں اور جہالتیں ہیں جس کے ذریعے آپ محبتوں کو ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں یہ سمجھا ہوں واللہ محبت صرف وہ ہے جس میں خیر خواہی ہے، اگلے کا فائدہ سوچنا ہے، اگلے کی بہتری سوچنی ہے۔ اس کی ایک مثال دینے لگا ہوں۔ آپ کا بچہ آپ سے بعض اوقات ایسی چیز مانگ بیٹھتا ہے جو آپ کی معلومات کے مطابق اس کے لیے مفید نہیں، حالانکہ اس کو خریدنا لینا وہ بڑا آسان ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے مجھے بلیڈ لے دیں، اب بلیڈ کو 25,000 کا آتا ہے کہ بندہ کہے جی میرے تو 2 ماہ کی تنخواہ لگے گی تب تو میں بلیڈ لے کے دوں گا، لہٰذا میں نہیں کر سکتا۔ نہیں، بلیڈ 2-4 روپے کی چیز ہے، آ جائے گی۔ آپ کیوں نہیں لے کے دے رہے 3 سال کے بچے کو؟ آپ کا دماغ اور آپ کی محبت کہہ رہی ہے کہ اگر میرے بیٹے نے، میرے بچے نے بلیڈ پکڑ لیا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو بلیڈ لے کے نہیں دے رہے، کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کو اپنے بچے سے محبت ہی نہیں ہے، بتاؤ یہ اس کا قول درست ہے؟ وہ بیوقوف شخص ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں بچے کو بلیڈ لے کے دے دو، 2-4 روپے کی تو چیز ہے۔ نہیں، یاد رکھیں اگر آپ بچے کو یہ چیز لے کے دے دیتے ہیں آپ محبت نہیں کر رہے۔ آپ کا بچہ چاہتا ہے کہ میں نے کوئی گندی فلم دیکھنی ہے، مجھے پیسے دیں میں لے کے آنے لگا ہوں تو میں نے دیکھنی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اپنے بچے کے چہرے پر اداسی نہیں دیکھنا چاہتا، یہ پیسے پکڑو جاؤ CD لے کے آ جاؤ۔ تو کیا آپ نے محبت کی ہے؟ آپ نے تو منافقت کی ہے۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے، محبت کا مطلب یہ ہے آپ دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، آپ ایک دوسرے کا بھلا سوچیں اور یہ اللہ کے دیے میرٹ کے اس مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہے آپ کی خواہش کی تکمیل ہوگی تو محبت ہے، آپ کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوئی تو کوئی محبت نہیں۔ اللہ نے جس کو محبت کہا ہے بس وہی محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو محبت قرار دیا ہے بس وہی محبت ہے۔ جائز کاموں کے اندر
بات ماننے کا نام محبت ہے، ناجائز باتوں میں قبولیت کا رویہ پیش کرنا یہ کوئی محبت نہیں۔ اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ جاؤ بھائی، اگر آپ کو مجھ سے بڑی ہی محبت ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی تنخواہ 15,000 ہے، مجھے تو بہرحال 20,000 کا وہ سوٹ چاہیے جو میں نے فلاں موقع پر پہننا ہی پہننا ہے، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے 20,000 کا سوٹ لا کے دو۔ تنخواہ 15,000 ہے، سوٹ 20,000 ہے، خاوند اب رشوت لینے کے چکروں میں پڑا ہے، تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں رشوت لے کے اور میں کرپشن کر کے بیوی کا نخرہ اٹھاؤں اور یہ میری محبت کا اظہار ہے، خاوند بھی بے وقوفی پر کھڑا ہے، شر پر کھڑا ہے، اور اس کی بیوی محبت پر نہیں کھڑی، وہ کسی فیشن شو میں ماڈلنگ کی سوچ پر کھڑی ہے۔ اس لیے بار بار میں کہہ رہا ہوں، محبتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کا احترام سکھاتی ہیں، محبتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے قربانی کا ذہن تیار کرتی ہیں، محبتیں وہ ہیں جو جائز کام میں ایک دوسرے سے اطاعت کرواتی ہیں، محبتیں وہ ہیں جو ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کا باعث بنتی ہیں، محبتیں وہ ہیں جو لباس بن کے ایک دوسرے کا دفاع اور زینت کا رویہ پیش کرتی ہیں۔ یہ کوئی محبتیں نہیں ہیں کہ آپ جائز ناجائز کی تمیز ہی نہ کریں اور آپ کہیں بس جو میں نے کہہ دیا وہ مجھے مل گیا تو محبت ہے، اگر نہیں ملا تو کوئی محبت نہیں۔ اللہ کے لیے محبتوں کا یہ جو ایک خام خواہ کا آپ نے اچار ڈالا ہوا ہے نا، یہ فضول قسم کی چیزوں کا، اس کو ڈیلیٹ کریں، ختم کریں، یہ کوئی محبت کا معیار نہیں ہے۔ محبت اطاعت سے تعلق رکھتی ہے، اور اطاعت جائز کاموں کے اندر ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ ہماری خواہشیں، ہمارے مزاج جائز ناجائز کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، اور اطاعت کا فیصلہ بھی ہم نے نہیں کرنا، وہ بھی ہو چکا۔ اور محبت جائز کام میں اطاعت کا نام ہے، ناجائز کام میں اطاعت کرنے کا نام قطعاً محبت نہیں ہے۔ وہ کوئی اور بیوقوف لوگ ہوں گے کہ جو غلط کاموں کے اندر بات مان کے کہتے ہیں کہ میں نے اس کی ناجائز باتیں بھی مان لیں۔ جو رب کو ناراض کر کے کسی انسان کا دل جیتنا چاہتا ہے، اس کے لیے میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہے پیش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اماں جی کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا فیصلہ کرے کہ جس میں رب راضی ہو اگرچہ لوگ ناراض ہوں، تو کل جب اس کو ضرورت پڑے گی تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور جو شخص اس طرح کا فیصلہ کرے کہ جس میں رب ناراض ہو جائے اور دنیا خوش ہو جائے، تو کل جب اس کو ضرورت پڑے گی مدد کی تو اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ اب خود اندازہ کریں کہ لوگوں کے پلے تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر رب مدد نہ کرے تو کوئی دوسرا چینل مدد کا ہے ہی نہیں ہے۔ ہر نماز میں ہم یہی کہتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ چونکہ عبادت صرف آپ کی کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے، تو مدد بھی ہمیں صرف آپ ہی سے چاہیے، کسی دوسرے سے ہمارا یہ سوال نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھ لیجئے، بیوی ہو خاوند ہو، دونوں کو ایک دوسرے کی وہ بات ماننی چاہیے محبت ثابت کرنے کے لیے جس کو اللہ اور اس کے نبی نے جائز قرار دیا ہے، جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے۔ وہ ایک دوسرے کا دل وقتی طور پہ جیتنے کا باعث بن سکتی ہے، لیکن گناہ وقتی لذت تو دیتا ہے، مستقل شرمندگی اور ضلالت دیتا ہے۔ اس لیے یہ محبتیں عارضی اور آنے والے وقت میں غلط طریقے اختیار کر کے آپ مستقل ایک شرمندگی کے اندر اپنے آپ کو داخل کر لیں گے۔ اس لیے بہت بہتر ہے محبتوں کی غلط تشریح کرنے سے بچیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں۔